ایک ناظرین دو بڑی جماعتوں کو منشور اس وقت آ چکا ہے اور دونوں بڑی جماعتوں کے منشور کے اندر کچھ کامنالٹیز ہیں، کچھ ڈفرنسز ہیں آبویسلی. کچھ نے اپنی پرانی کارکردگی پہ بات کی اور کچھ نے اپنے فیوچر کے حوالے سے بات کی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ 300 جو بجلی کے صارفین ہیں 300 یونٹ تک کے ان کو بجلی مفت دیں گے، اور پی ایم ایل این کہتی ہے کہ 20 سے 30% کی کمی آئے گی بجلی کے بلوں کے اندر. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 9 کے قریب ٹیکسز ہیں جو کہ ایک عام صارف کے بجلی کے بل کے اندر لگ کر آتے ہیں، جس کے اندر جی ایس ٹی اپنا 17% ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹے بڑے اور بہت سارے ٹیکسز ہیں جس کے اندر سیلز ٹیکس ہے، الیکٹریسٹی ڈیوٹی ہے، پی ڈی وی لائسنس فیس ہے، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ ابھی پچھلے دنوں بڑی بھی تھی. نہ صرف یہ، اس ٹائم پر 300 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے بجلی کم استعمال کرنے والے صارفین تقریباً 2021 کے ڈیٹا کے مطابق، پائیڈ کے ڈیٹا کے مطابق 67% لوگ ہیں. اور یہ 67% لوگ اچھی خاصی بڑی آبادی بنتی ہے، اچھے خاصے کنزیومرز بنتے ہیں، اور 67% آبادی کو آپ کیسے مفت بجلی فراہم کر دیں گے؟ یعنی منشور پڑھنے میں مجھے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، میں اس ٹائم سے یہ گو تھرو کر رہی ہوں، دونوں منشور میرے سامنے ہیں، لیکن ان دونوں منشور کے اندر بہت ساری چیزیں مجھے ایسی نظر آ رہی ہیں جو کہ بہت پریکٹیکل نظر نہیں آتی ہیں. وائی از دیٹ سو؟ کہ ہم لوگ سبز خواب، یہ سنہرے خواب دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ پورے نہیں ہو پاتے. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارشاد عارف صاحب ہمارے موجود ہیں، دونوں سینئر جرنلسٹ اور اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا جوائن کرنے کا. بخاری صاحب، سٹارٹنگ فرام یو، روٹی کپڑا مکان آج تک پورا نہ ہو سکا، روشن پاکستان آج تک پورا نہ ہو سکا. یہ خواب ہی کے طور پہ دیکھا جائے منشور کو؟ کیونکہ اس بار لگ رہا ہے کہ جماعتوں نے محنت کی ہے اپنے منشور پہ، لیکن صرف 11 دن رہ گئے. جو ووٹر ہے اس کے پاس تو کمپیریزن کا ٹائم بھی نہیں بچا. بہت شکریہ آپ کا انیکا، آپ نے یاد کیا اپنے پروگرام میں. گزارش یہ ہے کہ آپ نے ابتدائیہ میں ہی بہت کچھ کہہ دیا ہے جو آپ کے سوال کا بڑا کمپریہنسو جواب ہے کہ سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں، سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی 5 سال پورے کر کے چلتے بنتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس 3-4 ماڈلز ہیں، اگر آپ اجازت دیں گی تو ان کا مختصراً بس صرف ایک حوالے کے طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بھٹو صاحب کا نعرہ جو تھا روٹی کپڑا مکان، وہ یہ سلوگن تو دے گئے، لیکن سلوگن کے بعد کیا یہ 3 چیزیں باقی پاکستان کو تو چھوڑ دیں، کیا ان کے اپنے صوبے میں جہاں پر اتنے طویل عرصے سے وہ اسود بھی حکومت میں اور پہلے بھی حکومت میں رہے، کیا وہاں یہ تینوں چیزیں عوام کو میسر ہیں؟ جواب ہے نہیں. کیا یہ میسر ہو جائیں گی؟ میرا جواب ہے نہیں. کیا اس کے لیے کوشش کی جائے گی؟ یس، اس کے بارے میں اس حد تک ضرور مطمئن ہوں کہ ممکن ہے ماضی سے سبق سیکھ کے اب کوشش کی جائے سنجیدگی سے کہ اپنے منشور کے اوپر عمل ہو جائے. یہی حال روشن پاکستان کا ہے، یہی حال جو نواز شریف صاحب نے خواب دکھائے تھے ان کا ہے. لیکن اگر آپ پیورلی میرٹ رکھیں پرفارمنس کا، تو پرفارمنس کے اعتبار سے پھر آپ بہت آسانی سے طے کر لیتے ہیں کہ صورتحال کیسی ہے. ایک بڑی انفارچونیٹ کمپیریزن آپ کے سامنے پہ رکھنے لگا ہوں میں. 3 ملٹری انٹرونشنز ہیں، 3 ملٹری رجیمز ہیں پاکستان میں، ایوب خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف کی. اگر آپ وہ اشاریے جن سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اکانومی کیسی تھی، صورتحال کیسی تھی، ڈیولپمنٹ کیسی تھی، تو آپ حیران رہ جائیں گے اگر آپ ان تینوں ملٹری رجیمز کے اشاریے دیکھیں جس کا کسی ایک بھی سیاسی حکومت سے کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. وجہ اس کی کیا ہو سکتی ہے وہ آپ کو میں کوشش کرتا ہوں ایکسپلین کرنے کی. وہ یہ کہ یہ رجیمز جو ہوتی ہیں یہ وہ انپاپولر فیصلے کر لیتی ہیں جو ایک سیاسی حکومت افورڈ نہیں کر سکتی. لہذا ایوب خان کا ایرا لیں آپ تو آپ کو پتا چلے گا کہ جتنی انڈسٹریل گروتھ اس وقت ہوئی، جو جتنے بڑے بڑے پروجیکٹس تھے، چاہے وہ اسٹیل مل تھی، چاہے وہ ہیوی میکینیکل کمپلیکس تھا، چاہے وہ ٹیکسلا کمپلیکس تھا، نیم دیم اینڈ آل، چاہے تربیلا تھا، چاہے یعنی وہ منگلا تھا، یہ سارے پروجیکٹ آپ کو اس دور کے نظر آئیں گے. پھر آ جائیے آپ ضیاء الحق کے دور میں. ضیاء الحق کے دور میں ٹھیک ہے افغان جنگ لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے نام پر ہم نے کیا کیا کیا؟ میرے خیال سے جتنی لہر بہر ڈالروں کی اس وقت تھی وہ اس کے بعد آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی. پاکستان کی جو آرمی ہے، اس کی جو ویپنری ہے، اس کی جو اپ گریڈیشن اس دور میں ہوئی. تو یہ بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں، بڑا عجیب لگے گا یہ، لیکن یہ مجھے کہنا اس لیے ہے تاکہ جو سیاسی حکومتیں یا جو بھی پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے وہ کم از کم اپنے منشور کے ساتھ تو سنسیئر ہوں. خیر صاحب، I'm sorry I'm cutting you short، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ووٹر کا قصور ہے جو منشور کی بجائے صرف اور صرف پاپولر فگر کو دیکھ کر، نام کو دیکھ کر، کوئی بھٹو، کوئی نواز، کوئی خان کو دیکھ کر ووٹ کرتا ہے، یا پھر یہ سیاسی جماعتوں کا جو ہے وہ ویژن کا فقدان ہے کہ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اصل میں تو ان کی کارکردگی میٹر کرتی ہے، ان کے نعرے اور ان کے بیانیے میٹر نہیں کرتے ہیں. دیکھیے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اصل میں قصور تو عوام کا ہے
جو نہ صرف یہ کہ ان کو ووٹ دیتے ہیں بلکہ ان کی غلط پالیسیوں کو برداشت بھی کرتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیجئے بجلی کی فری دینے کی مثال آپ دیکھ لیجئے، ایک ایسے وقت میں جب ہماری اکانومی کرمبل کر رہی ہے، ہمارے سر کے اوپر IMF کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، جو صبح سے شام سبسڈیز ختم کرنے کی بات کر رہا ہے، جو صبح سے شام تک ان یوٹیلٹی بلز میں اضافے کی بات کر رہا ہے، کیسے کوئی رجیم جو ہے وہ آ کے 300 یونٹ بجلی فری کر دے گی؟ میری سمجھ سے بالکل بالا تر. دوسرا ماڈل ہمارے پاس جو ہے وہ ہے خان صاحب PTI کا، جنہوں نے 90 دن کی ایک منترا پڑھی تھی اور کہا تھا دنیا کا ہر مسئلہ 90 دن میں ختم ہو جائے گا، کرپشن ختم ہو جائے گی، جنوبی صوبہ بن جائے گا، اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن. تو انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے اس کا ٹریک ریکارڈ اس اعتبار سے کہ وہ اپنے منشور پر عمل کریں گی بہت ہی برا ہے. رائٹ. اچھا بخاری صاحب، ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاپولسٹ، ساری کی ساری جماعتیں پاپولسٹ ہیں. ہم پاپولیرٹی کی بیسس کے اوپر SOEs یعنی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اندر بھرتیاں بھی کر دیتے ہیں، سیاسی بھرتیاں، جس کی وجہ سے PIA کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے، یا پھر جو اسٹیل مل کا حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کو پھر فکس کرنے کی طرف ہمارا کوئی ارادہ بھی نہیں ہوتا ہے. آگے بھی اسی طریقے سے چلتا رہے گا انتخابات؟ because now we're at a point, now we're at a breaking point کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں. اب بھی سیاسی جماعتوں کا یہی طریقہ رہے گا؟ میرے خیال سے اتنی آسانی سے تو وہ اپنا طریقہ کار بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب سے زیادہ ریس لگی ہوتی ہے کہ حکومت میں جانا کیسے ہے. ایسے کمپرومائزز کر لیتے ہیں جو کبھی سننے کو بھی نہیں ملتے ہیں. جس طرح کے جوڑ توڑ ہوں گے الیکشن کے قریب، میں اگر آپ کہیں تو کوئکلی آپ کو ایک دو مثالیں دے سکتا ہوں. آپ دیکھ لیجئے گا چیئرمین سینٹ کیسے منتخب ہوا تھا، آپ دیکھ لیجئے گا باپ پارٹی کیسے بنی تھی، بلوچستان کی حکومت کیسے ٹوٹی تھی، اینڈ سو آن بے پناہ مثالیں ہیں. تو جب ہم اس طرح کے کمپرومائزز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں نہ پرواہ رہتی ہے یہ کہ ہم نے کیا وعدے کیے تھے، ہمارا منشور کیا تھا. اس کے لیے یا وقت نہیں ملتا ان کو، یا وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ اٹ از جسٹ اے پیسج ٹو دا پاور سینٹر اور پاور بیس اینڈ دیٹس اٹ. جی